السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ خاور گمن اپنے پینلسٹ کے ساتھ حسن ایوب آج چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد پروگرام کے اندر موجود ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب لاہور اور حیدر نقوی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین، وہ چائنیز ایک کرس ہے، بڑی مشہور زمانہ کہ یو مے لیو ان انٹرسٹنگ ٹائمز، یہ کرس ہے، لیکن ہم جس انٹرسٹنگ ٹائمز میں رہ رہے، کیا یہ کرس ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ ایک نعمت ہے، زحمت ہے؟ اس کے اوپر جو پروگرام کے اندر بات کریں گے کہ جس انداز سے کل ہم نے دیکھا کہ ڈرامائی انداز سے جو ہے قوانین پاس کیے گئے، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ریاست کے اوپر کیا اثرات اس کے پڑیں گے آنے والے مہینوں سالوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج جو سب سے پہلے ہم سٹوری کریں گے، ٹاپ سٹوری جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پہلا اجلاس۔ ناظرین، یہ وہ 12 ممبر اب 13 ممبر بن گئے، اس کے جوڈیشل کمیشن ہے جس کی آپ نے دیکھا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوئی تھی، جو بنا تھا ایز اے ریزلٹ آف 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے جو محرکات تھے، آپ نے دیکھا پہلے 13 اور 14 سپٹمبر کی رات کو ایک کوشش ہوئی، وہ ناکام ہوئی۔ اس کے بعد پھر مولانا صاحب راضی ہو گئے اور ایونچولی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بن گیا۔ انیشلی اس کے 12 ممبر تھے، آج جو آئینی بینچ اس کی بھی تشکیل ہو گئی ہے، اور سینئر موسٹ ممبر آف دا بینچ جو کہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، وہ اب ایز ایکس اوفیشیو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے ہیں۔ لہٰذا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 13 جو رکنی بینچ، وہ جو کمیشن ہے، اس کی تخلیق آج ہو گئی ہے۔ آج موسم کو ہم نے دعوت دی ہے پروگرام کے اندر، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس کو بھی کور کیا۔ تو آج یہ ایک ہسٹوریکل ڈے تھا، بالکل، یہ جوڈیشل کمیشن کا بیٹھنا اور اس کے بعد یہ جو سارے فیصلے ہوئے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی 7 ممبری کمیشن یہ بن گیا ہے، تو اس کی نامینیشن کا کیا طریقہ کار ہوا؟ آپ تھوڑا سا بتا دیجیے کہ کون کو نامینیٹ کس نے کیا، کیسے سلیکشن، کیا پروسیس ہوا؟ کوئی دیکھیں، جو سینئر موسٹ 3 ججز تھے، جس میں ایک تو چیف جسٹس، پھر جسٹس منصور علی شاہ اور اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر، ان تینوں کے ناموں پر اس لیے جو ہے وہ اس طریقے سے غور نہیں ہو سکا کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ ان سے متعلقہ معاملہ تھا، لہٰذا جو کارروائی کا آغاز تھا، جو بار کونسل کے ممبر ہیں ان کی تجویز پر جسٹس امین الدین خان جو اس کے بعد سینئر موسٹ جج تھے ان سے شروع ہوا، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 7-5 کے تناسب سے جو ہے وہ انہیں پنجاب سے، اور یہ آفیشلی ہو گیا، یہ 7-5 کا نمبر آ گیا؟ جی آفیشلی نہیں، ذرائع سے ہی ہوا ہے، لیکن آفیشلی بھی کچھ دیر میں یہ اناؤنسمنٹ ہو جانی ہے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پنجاب سے امین الدین صاحب، جسٹس امین الدین صاحب اور عائشہ ملک، اسی طرح سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی، اسی طرح بلوچستان سے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، جبکہ کے پی کے سے کیونکہ اس وقت ایک ہی اویلیبل جج تھیں وہ جسٹس مسرت ہلالی، تو انہیں شامل کیا گیا۔ تو اس طرح یہ 7 ممبرز کا آئینی بینچ تشکیل پایا، اور بطور سینئر ترین جج اس بینچ میں جو ہے کے پی سے صرف ایک جج کا ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اویلیبل ہی آپ کے پاس سپریم کورٹ کے اندر ایک تو چیف جسٹس ہو گئے، تو وہ تو کے پی سے اور کوئی بندہ نہیں ہے، تو صرف جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھی، تو انہیں بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ 7-5 سے 7 جو تھے انہوں نے اس کیا ہم بتا سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ 7 کون تھے جنہوں نے اس مطلب ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا، اور جو 5 تھے جنہوں نے اس کے خلاف؟ دیکھیں، مخالفت والے میں پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ بڑے آسان ہیں۔ ایک تو تینوں جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس صاحب، جی چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کی مخالفت میں، مخالفت کس بنیاد پر وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، اور جو اپوزیشن کے 2 ممبرز تھے جن میں ایک شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب خان صاحب، یہ 5 جو ممبرز تھے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے اس نامینیشن کی مخالفت کی، جبکہ باقی جتنے بھی ممبرز تھے جس میں اٹارنی جنرل، لا منسٹر، جسٹس امین الدین خان صاحب بھی اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ ہیں ان کی طرف سے، اور ممبر پاکستان بار کونسل یقیناً وہ ایک تجویز تھی نا کہ پنجاب سے ان کا نام آ گیا اور عائشہ صاحبہ کا نام آ گیا، اور بطور سینئر پھر وہ ہیڈ بن گئے اس کے، اور حکومتی جو ارکان ہیں انہوں نے بھی، حکومتی ارکان نے بھی، بار کونسل کے جو ممبر اختر ایڈوکیٹ صاحب ان کی جانب سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 شیخ آفتاب صاحب اور فاروق ایچ نائک صاحب جو حکومتی جو پارلیمانی ممبرز ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے، انہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا۔ تو اس طرح یہ 7-5 سے آئینی بینچ کی جو تشکیل تھی
یہ اس کا عمل بھی آج میں مکمل ہوگا۔ آگے بڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ ہم سوال و جواب کرتے رہیں گے۔ حسن، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ مجھے پتا ہے آپ ایک فیملی کمٹمنٹ ہے آپ کی، اس سلسلے میں آپ ملک سے باہر ہیں۔ یہ جو نام تھے، اب پہلے آپ نے اس نام بتا دیا ہوا ہے ہمیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا پریزائڈنگ جج، سینئر جج بنیں گے، وہ بن گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو سارے نام آئے ہیں، 7 نام، اس میں کوئی آپ کو حیرانگی، کوئی پریشانگی، اس میں تو کوئی سسپینس تو نہیں رہا؟ مطلب جو آپ کو لگا ہو کہ یہ سسپینس تھا اور ابھی آپ کے سامنے یہ خبر آئی ہے؟ کیونکہ یہ خبر اب کل سے یہ پتہ چل رہا تھا، یا 3-4 دن پہلے سے تو زبان زد عام تھا کہ جیسے امین الدین خان صاحب ہی بنیں گے اس بینچ کا جو ہے، اس کو چیئر کریں گے۔ نہیں، کل سے کیا، میں نے تو 21/10 کو ٹویٹ کر دیا تھا، نہیں مجھے یاد ہے، وہ میں 21/10/2024 کو میں نے ٹویٹ کر کے، بلکہ اپنے اس ٹویٹ کو میں نے پن کر دیا تھا کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ سربراہ آئینی بینچ ہوں گے۔ اور میں نے یہ بھی اس سے پہلے خبر دی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، اور آئینی بینچ کے سربراہ 2 الگ الگ لوگ ہوں گے، کیونکہ بیسیکلی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، یعنی آپ نے میسجز کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا ہے، تو اس کے لیے جسٹس جائی آفریدی سے بہتر کوئی چوائس تھی نہیں بطور چیف جسٹس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آئینی بینچ کے سربراہ کے لیے بھی جسٹس امین الدین خان سے بہتر اور سینیورٹی وائز اس ٹائم کوئی بھی اور دوسرا جج نہیں ہے۔ تو یعنی جو پہلے 2 ججز جن کو یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں، ان کو تو پہلے ہی ان کا نام جو ہے وہ زیر غور آ چکا تھا، اور اس کے بعد جسٹس جائی آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا تھا۔ تو اب بیسیکلی وہ 2-3 لوگ مائنس ہو گئے تھے، اس کے بعد جسٹس امین الدین خان واز دا بیسٹ چوائس۔ اور اب اللہ کرے کہ جو ابھی جو یہ ایک قسم کی تبدیلی لائی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم اس کے اچھے نتائج، اچھے اثرات آئیں گے۔ بالکل اچھے اثرات۔ بیسیکلی جو بیک لاگ ہے لوگوں کا، دیکھیں مقصد کسی کی انا کی تسکین نہیں ہے، یا کسی کو اونچا دکھانا ہے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ لوگوں کی سہولیات فراہم کرنا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرنا ہے۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اچھی بات ہے کل قانون پاس ہو گیا، اب وہ 17 ججز جو پہلے سپریم کورٹ کے تھے اپ ٹو 33 کر دیا گیا ہے، ایکسکلوڈنگ چیف جسٹس۔ اب جو ہے ان کو ملا کے 34 ججز حسب ضرورت جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنی تعداد بڑھا لے گا۔ اب یہ ایک دستوری آئینی بینچ بھی بن گیا ہے۔ تنقید یہ ہے کہ ریئل ٹائم جو پینڈنسی ہے وہ لوور کورٹس لیول پہ، ہائی کورٹس لیول پہ ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ جو لاکھوں کی تعداد میں وہ تو آپ کے نچلے جو کورٹس ہیں وہاں پہ پینڈنسی ہے۔ اس کے اوپر اس بینچ کا کیا اثر پڑے گا چوئی صاحب؟ یہ نہ تو ان ججوں نے اور نہ ان کے یہ جو قوانین اور یہ جو امینڈمنٹ کرتے پھر رہے ہیں، ان کا یہ مقصد تھا۔ جو ان کا مقصد ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس میں تو آپ چھوڑیں۔ یہ نہ یہ چلنے کا کام، اور نہ اس طرح ملک جو ہے اس کے اداروں میں اور ملک میں استحکام آئے گا۔ انہوں نے سب سے زیادہ خرابی کا بنیاد رکھ دی ہے، صرف اپنے جرائم پر قابو ڈالنے کے لیے ہر روز رات دن 3 سیکنڈ میں امینڈمنٹس کرتے جا رہے ہیں، قانون پاس کرتے جا رہے ہیں۔ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آر دے اپ ٹو۔ کل یہ ساری عمر روتے رہیں گے کہ ہم کر کیا رہے تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ تقسیم کر دی، انہوں نے عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ملک میں لوٹ مار کو رواج دیا اور لا لیسنس کو رواج دیا، اور پاکستان میں اس وقت کسی جگہ داد رسی کا کوئی فورم رہنے دیا گیا کہ جس پہ لوگوں کو یقین ہو۔ تو آل دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کے جرائم جو ہیں وہ چھپ جائیں گے، آئی ایم سوری، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، اینڈ نو بڈی in his right mind can appreciate and support this kind of legislation and working of this government. آپ کی رائے آ گئی نقوی صاحب۔ ظاہر ہے حکومت وقت کی اس کے پیچھے اپنی ایک توجیہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ اکثر زیادہ جو وقت ہے سپریم کورٹ پاکستان کا وہ لے جاتے ہیں آئینی معاملات، تو اس کے لیے ضروری ہے ایک علیحدہ، ایک پہلے تو تجویز تھی کہ علیحدہ کورٹ بن جائے، اب ایک علیحدہ بینچ بن گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے تحت۔ تو یہ بتائیے گا یہ کتنا ہمیں یہ فروٹفل یہ اقدام ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ کیونکہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پرابلم ہے وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اصل پینڈنسی تو لو ہائی کورٹس لیول کے اوپر ہے، نچلی سطح کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ کے اوپر جتنا بوجھ ہے جو کیسز کا۔ نقوی صاحب دیکھیں اس طرح کیوں ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ رہ جاتا ہے،
اب ہماری یہاں ازمپشنز بہت ہے. ہم کسی کی بھی انٹینشن کے بارے میں ازیوم کر کے فیصلہ سازی شروع کر دیتے ہیں، ڈبیٹ شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جو اس مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. اب ہم ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ حکومت نے یہ کام جو بھی کیا ہے ایک اچھی نیت سے کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ حکومت نے یہ کام بری نیت سے کیا ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اس کو تصور کر کے کچھ دنوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی کورٹ میں ہو. اگر واقعی ان کے لیے ایک اچھا مثبت کام شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی نیت کیا ہے، پھر ہم اس کے حساب سے ڈیبیٹ شروع کر دیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اب جب آئینی بینچ بن گیا ہے اور اس نام پہ بن گیا ہے کہ جی کورٹ کا برڈن کم کرنا ہے، تو اب دیکھنا ہے آگے کہ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ کا برڈن کم ہو رہا ہے، اور اگر کورٹ کا برڈن کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کورٹ کا برڈن کم نہیں ہو رہا ہے، لوگ ویسے ہی دھکے کھا رہے ہیں، ویسے ہی سالوں چکر لگانے شروع کر دیں، جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا ان کا، تو اس کے بعد ان کے اوپر تنقید بھی بنتی ہے. لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو صادق اور امین کی ضرورت ہوتی ہے، تو امین صاحب تو آ گئے. جی ہاں بالکل صحیح. ناظرین، لوور کورٹ کی سطح کے اوپر 24 لاکھ کی پینڈنسی ہے. اچھا محسن، 2-3 سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی معاملہ کون سا ہوگا اور غیر آئینی معاملہ کون سا ہوگا جو اس بینچ کے پاس جائے گا، اس کی تشریح کون کرے گا؟ دیکھیے، جو ججز کمیٹی ہے، ایک تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی یہ جو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنے گئے، اس دوران جب بھی کوئی بھی ایسا کیس آتا تھا جس میں کوئی اہم سوال ہو قانونی یا آئین سے متعلق کوئی آئینی سوال ہو، تو وہ معاملہ پھر آئینی بینچز کو بھجوایا جاتا رہا. ایون دو اس وقت ابھی آئینی بینچ کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، لیکن ایون جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ریمارکس بھی سامنے آئے گزشتہ روزے کیس کی سماعت کے دوران کہ کوئی مقدمہ ہمارے لیے بھی رہنے دیں، سارا کچھ ہی آئینی بینچز کو بھجوایا جا رہا ہے. تو ججز کمیٹی جو ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، بینچز کی تشکیل اس سے پہلے وہ بھی جو روٹین کے افیئرز ہیں ان کے لیے کرتی ہے، اس میں آئینی بینچ کے بھی ممبر شامل ہیں جو گزشتہ روز قانون سازی ہوئی ہے. اب یہ جو 3 ممبر کمیٹی جو پہلے چیف جسٹس، سینئر پینل جج جسٹس منصور اور جسٹس منیب تھے، جسٹس منیب کی جگہ اب جسٹس آئینی بینچ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں، اب یہ 3 ممبر کمیٹی، یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کیا کرے گی کہ کون سا معاملہ، کون سا کیس آئینی ہے اور کون سا غیر آئینی ہے، کون سا کیس اس بینچ کے پاس جائے گا، آئینی اور قانونی بینچ کے پاس، جس میں آئینی سوال ہے یا آئینی معاملہ ہے. تو یہ اب اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں، وہ جس طرح آپ مخصوص نشستوں والا معاملہ دیکھ لیں، یا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کو تقریباً 8. اچھا، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. اب سب سے اہم جو کیس پہلا ہمارے سامنے ہے وہ ہے مخصوص نشستوں والا. فل کورٹ بیٹھا، 13 ممبر بینچ اور فل کورٹ تھا اس ٹائم، چونکہ موجود ہی اتنے ججز تھے. اب یہ وہ فل کورٹ 13 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، یہ 7 رکنی بینچ بنا ہے دستوری. ماضی کی پریکٹس یہ رہی ہے کہ جو بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے اس کی ریویو پٹیشن بھی وہی بینچ سنتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو سامنے انوملی ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس کا حل کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک تو ججز کمیٹی اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گی. دوسرا، جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے، جب اس طرح کے کوئی بھی اعتراضات ہوتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ خود سے بھی خود سپریم کورٹ مینز یا سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ یا آئینی بینچ، یہ اب وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ اگر 13 لوگوں نے سنا ہے تو کیسے 7 ممبر اس کو سن سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی آنے ہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں. اچھا، ویسے حسن، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ایشو تو ہے، اب اس کے اوپر کمیٹی ظاہر ہے 3 ممبر کمیٹی تو فیصلہ کرے گی، لیکن پاکستان کے جو جوڈیشل ہسٹری ہے، جو ہمارے پاس کیس لا ہے، وہ تو بڑا واضح ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، تو بہت ساری ججمنٹس تو اس آئینی یا دستوری بینچ بننے کے بعد وہ تو نل اینڈ وائڈ آپ کو نہیں لگتا ہو جائیں گی؟ حسن جی دیکھیں، جو ڈاکٹرین آف فاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے وہ تو انووک ہوگا، یعنی جو ماضی کا جو قصہ ہے وہ تو آلریڈی بن جائے گا، لیکن اب جو نئی چیزوں کے لیے یا نئی جورسپروڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہونی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سے ہی. اس لیے بات ہو رہی تھی کہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے. افیکٹولی دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر ایک بن جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے اور اس میں جو ججز کی تعداد ہے وہ بھی کم ہے. یعنی اب نیومیریکل اسٹرینتھ دیکھ لیں کہ 7 ہے، لیکن کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ماضی کا جو ہے نا وہ فل کورٹ سپوزٹلی 15 رکنی بینچ تھا فل کورٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سپریم کورٹ میں کل ججز کی تعداد 13 تھی،
تو پھر کیا کرتے؟ بلکہ اس قسم کی جو پوزیشنز ہمیشہ سپریم کورٹ میں آتی رہی ہیں، کبھی 17 کا فل کورٹ رہا تو کبھی 13 کا فل کورٹ ہو گیا، مطلب یہ اس طرح کی سچویشن بنتی رہتی ہے، وقت بدلتا رہتا ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق ابھی اس وقت جو مخصوص نشستوں والا متعلقہ آپ کا سوال ہے کہ وہ معاملہ کدھر جائے گا، تو خاور بھائی آپ کے وہ پیچھے آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بھی مخصوص نشست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گی، وہ پڑھ لیجیے گا. وہ آپ کی رائے ہمارے پاس موجود ہے، وہ جب اس کے اوپر فیصلہ آئے گا بالکل ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہے. اچھا خاور صاحب، جی چوہے صاحب حاضر. خاور گمن صاحب، آپ اور محسن اعجاز، معافی چاہتا ہوں آن لائٹر سائڈ، آپ ایک جو پھٹا نہیں کہی تھا جنہوں پیمانہ پھٹا سمجھ آ گئی ہے. ہاں وہ ساڑھے ماسٹر سے بڑا مار جو فیصلہ حکومت اور موجودہ گروہ کے حق میں ہو وہ آئینی، اور جو ان کے خلاف ہو وہ غیر آئینی، پیریڈ. اچھا نقوی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے ناظرین آج 2 اور خطوط ہمارے سامنے آئے ہیں، میڈیا کے اوپر انڈر ڈسکشن رہے. ایک خط ہے 31 اکتوبر کا، اس 31 کا، اس خط کے اندر یہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، یہ ان کے سگنیچرز ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایز پر آئین، ایز پر قانون، جو 3 ممبر کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں یہ طے ہوا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے اس کو فل کورٹ ایک بینچ بنا کے اس کو سنیں، اور یہ اس 31 اکتوبر کے یہ جو فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا. اور اس کے بعد ایک جو ہے گزشتہ روز کا خط ہے، یہ بھی 2 معزز ججز صاحبان کی طرف سے لکھا گیا ہے. اس کے اندر بھی سارا کچھ یہ ایکسپلین کیا گیا، اور وہ ججز صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ 31 اکتوبر کا ہوا ہے ایک فل کورٹ بینچ 26ویں آئینی ترمیم کو سننے کا، اس کو سن لیا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے اس کو سن لیا جائے. اب اس کے اوپر میں آئینی معاملہ جو ہے وہ پوچھوں گا حسن سے اور محسن سے. مجھے آپ یہ بتائیے گا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے بعد یہ جو خطوط ہے اس کا معاملہ وہ جو ہے ہم کہیں گے کہ ختم ہو جائے گا، ٹھہر جائے گا، یا مزید خطوط ہمارے سامنے آتے رہیں گے؟ نقوی صاحب دیکھیں، جیسے آپ نے آئینی بات کی، اب جو کچھ بھی آج ہوا یہ جو قانون سازی کی گئی اس کے بعد ہوا، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ آئینی ہوا. اب اس کو ایک طرف رکھ کے دوسری بات کرتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے. بات یہ کہ اب جب سب کچھ آئینی طریقے سے ہو رہا ہے، یہ اس بحث کو الگ کر دیتے ہیں کہ یہ قانون سازی ہوئی کس طرح. اس طرف آتے ہیں کہ اب جو قانون سازی ہو چکی ہے اس کو فالو کیسے کرنا ہے. اب جب سب کچھ آئینی طریقے سے ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز، یا عدلیہ میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ جتنے بھی جو ججز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ سب بیٹھ کے ایک گرینڈ ڈسکشن کریں نا، ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں. یہ آپس میں جو گروپس بن گئے ہیں یا ایک تاثر بن گیا ہے اس کو ختم کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ قانون سازی کے بعد یہ آئینی طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اب اگر یہ مسلسل آپس میں لڑیں گے تو عوام میں اپنی کریڈیبلٹی کو ختم ہی کریں گے. تو بجائے اس کے کہ آپس میں اختلافات رکھیں، بیٹھ کے ایک گرینڈ ڈائلاگ اس طرح کا کریں کہ جس سے عوام کو لگے کہ ہاں جی کم از کم عدلیہ سپریم عدلیہ کی حد تک تو چیزیں بہتر ہیں. جی اچھا محسن، یہ 31 کو تو وہ جو کمیٹی تھی جس کو موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بننے کے بعد اسی دن اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا تھا، اور منیب صاحب کو انہوں نے اس کے اندر شامل کیا، کیونکہ جسٹس منصور کی یہ خواہش تھی کہ جب تک وہ نہیں آتے، انہوں نے خط لکھا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا، وہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھ گئے. اب سوال یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے، آپ نے یقینی طور پر وہاں پہ آج سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے، وکلاء سے کچھ سینئر لوگوں سے پوچھا ہوگا، 31 کا یہ کمیٹی جو تھی وہ اس کا آئینی اور قانونی استحقاق تھا بیٹھنا اور بیٹھ کے فیصلہ کرنا. 31 کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ مطلب پوچھا آپ نے کسی سے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن آرڈیننس کا تحت، ہاں اس کے تحت انہوں نے جو ہے میجورٹی ممبرز یہ اجلاس بلا سکتے تھے، اور بلایا بطور انہوں نے میجورٹی ممبرز اجلاس بلایا. اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستیں ہیں یہ ایک تو فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں، اور دوسرا یہ جو گزشتہ روز یعنی 4 تاریخ سے جو شروع ہونے والا عدالتی ہفتہ تھا 4 تاریخ کو لگائی جائیں یہ درخواستیں. لیکن رجسٹرار آپ کو پتہ ہے کہ کاز لسٹ جاری کرتے ہیں،
اور رجسٹرار آفس کی طرف سے جو کاز لسٹ آئی اس میں نہ تو کوئی فل کورٹ ہمیں نظر آئی، نہ ہی یہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق تقریباً 8 درخواستیں اس وقت تک سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں، نہ ہی یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن اب آپ کو پتہ ہے جو گزشتہ روز ایک قانون آیا ہے اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ جو کل رات کو آیا، اس دفعہ ایک دفعہ پھر یہ کمیٹی تشکیل نو ہو چکی ہے اس کی، اور جسٹس منیب اختر اب اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہے جو سپریم کورٹ میں کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ خاصا مختلف ہو گیا، میرے خیال میں اب ان خطوط کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، شاید یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ تو آخری خطوط ہی تھے جو آج آپ لوگ لکھے گئے ہمارے سامنے۔ نہیں مجھے دوسرا یہ بتائیے کہ 31 کو یہ میٹنگ ہوتی ہے، 31 کو آپ کو کوئی اس کی گن سن نہیں لگی کہ یہ ان ججز صاحبان نے یہ فیصلہ کیا ہے، بیٹھے ہیں کمیٹی نے، مطلب وہ میڈیا کے اوپر خبر آئی کوئی ایسی؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے وقت اس سے ایک آدھ دن پہلے ہی عمرے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور خط بھی لکھا تھا انہوں نے، اور پھر انہوں نے جب جس دن فل کورٹ ریفرنس تھا فارمر چیف جسٹس کے اعزاز میں الوداعی ریفرنس، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، وجوہات دیں، اور ان کی جگہ پہ ایک خط آیا جو اس وقت انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کا جو ریفرنس ہے اس کے ریکارڈ پر اس کو رکھا جائے، لیکن صاحب کے حوالے سے کافی انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور کا حوالہ دیا، بتایا کہ میں نے ان کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی، کیوں نہیں دی تھی، یہ بھی کہا کہ اب حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو بھی یہ خطوط تھے یا انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا تھا یا جو بھی کیا تھا، اب ان ساری باتوں کا مطلب مجھے ذاتی طور پہ کوئی زیادہ مقصد نظر نہیں آتا، تبھی تو میں نے کہا کہ آئینی قانونی کوئی اس کا پہلو کوئی نہیں، اب کچھ نہیں ہوا، نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو اب انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بھیج دی ہوگی فائل، ڈیفینیٹلی رجسٹرار کے علم میں بھی ہے کیونکہ انہوں نے منٹس جاری کرنے کا بھی کہا، وہ بالکل ہو گیا کہ ویب سائٹ پر اس کے منٹس بھی جاری کیے جائیں ساری ڈیٹیل، تو وہ ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اس کو انتظامی سائٹ پر دیکھ لیں گے۔ وہ حسن یہ ویسے اب یہ پیار برے جو خطوط ہیں، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو جائے گا کہ اب اور بھی ابھی کچھ سٹاک رہتا ہے خطوط کا، یہ آئندہ بھی یہ خطوط ہمارے سامنے آئیں گے؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب آرڈیننس آیا تھا تو انہوں نے تو ریکیوزل کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے تو اس میں بیٹھنا ہی نہیں، وہ اس کے اندر خط کے اندر حسن لکھا تھا اگر جسٹس منیب کو واپس جو ہے لایا جاتا ہے اس کمیٹی میں تو میں باہر کر دیں تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو وہ پھر بیٹھ گئے، انہوں نے بیسیکلی تو ریکیوزل ہی تھا ان کا، نہیں مطلب وہ پھر بیٹھ گئے نا کمیٹی کے، بیٹھ گئے تو وہ پھر دوبارہ اب آگے بیٹھ گئے۔ تو دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آئی لو جسٹس منصور علی شاہ، لیکن وہ جس طریقے سے اب یہ خطوط لکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو ان کو کیا ہوا ہے، یعنی یہ آخری 3 4 5 ماہ میں آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے اس قسم کے ایکشنز کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو واقعی نہیں پتا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ ہاں لیکن اب دیکھیں یہ قسمت کے فیصلے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بن سکے، جو سینیورٹی پرنسپل تھا، ٹھیک ہے سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب آئینی ترمیم ہو چکی ہے، موو آن۔ اب ان کو میرے خیال کے مطابق بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان خط و کتابت سے باہر نکلنا چاہیے، اور اپنی جو ان کی لیفٹ رائٹ کے جو ان کے مشیر ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے۔ وہ تو سنا ہے کہ ان کے پرانے ریسرچرز بھی بحال ہو گئے، نئے چیف صاحب نے کر دیے، بحال ہو گئے ان کے ریسرچرز، ایک ریسرچر جو ان کے تھے وہ واپس آ گئے تھے، واپس آ گئے، وہ ڈیپوٹیشن پر چلے گئے تھے 5 سال سے زیادہ، 3 سال سے زیادہ ڈیپوٹیشن۔ چودھری غلام حسین صاحب، لیکن سپریم کورٹ اپنے لیے یعنی دوسرے اداروں کے لیے کہتی ہے کہ ڈیپوٹیشنسٹ جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں گزار سکتا۔ چلیں بریک پہ جانے سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب، باقیوں کے لیے جرم ہے وہ اپنے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ٹھیک ہو گیا آپ کی بات سامنے آ گئی، چوہدری صاحب یہ جو خطوط ہیں 31 کو میٹنگ ہوتی ہے تو اسی دن ہی اس کے منٹس آف دا میٹنگ ایشو کر دیتے کہ جی ہم نے کہہ دیا ہے، مطلب کل رات کو جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، میلہ کی کے اندر پریا میلہ لٹیا گیا ہے، آج وہ خطوط میڈیا کے سامنے آئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ اسی دن پتہ چل جاتا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے۔ چوہدری صاحب نہیں، وہ تو کل کے لیے اپنے لیٹر بنا رہے ہیں کہ ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک یہ جرائم ہو رہے تھے، ہم اس پارٹی نہیں ہے، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ۔ تو آپ تو چاہتے تھے وہ ایک لائن ڈال کے چلے جاتے استعفے سے، انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں جائے، یہ کوئی وہ ریجمنٹیشن تو ہوتی نہیں ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی عالیہ صاحبہ بنی ہوئی ہیں، اور شجاعت اور وہ نجوی وہ ہیں جج، وہ کام کر رہے ہیں۔
ہاں وہ بھی تو ان سے بھی اسی بڑا لیے پیار وہاں تھا حسن ایوب صاحب کو. حسن آپ کو خیال تھا کہ ان کو بننا چاہیے. اینی ویز ناظرین آن اے لائٹر نوٹ, اچھا چودھری غلام حسین صاحب کا ظاہر ایکسپیرینس ایک تھاٹ ہے اس کے اوپر کہ وہ ساری جو اس ٹائم تاریخ بنی جا رہی ہے یا بن رہی ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں تاکہ کوئی چیز ان نوٹس نہ رہے. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین کل جسیڈ کے ساتھ ہم نے دیکھا قانون سازی ہوئی. ایک ملٹری ٹرمز ہے کہ سرپرائز اٹیک. سرپرائز اٹیک یہ ہوتا ہے کہ ایسا اٹیک جس کا بالکل پتہ نہ چلے, جب اٹیک ہو تو پھر بس چودھری صاحب ہوائیں اڑ جائیں. کتنی سپیڈ کے ساتھ کتنے قانون کل رات کو پاس ہو گئے, تفصیل سے بات کریں گے. آفٹر دا بریک میرے کان میں بتایا جا رہا ہے شہباز سپیڈ کے ساتھ, لیکن اب پنجاب کے اندر مرجم سپیڈ چل رہی ہے. پروڈیوسر صاحب آپ شہباز سپیڈ کو بھول جائیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی. ویلکم بیک ناظرین. کل نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے جو بل جو پاس ہوئے ہیں 6 کے قریب, کافی سپیڈ کے ساتھ پہلے ان بلز کا ذکر کر دیتے ہیں ناظرین. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے 33 کر دی گئی ہے, اور اب اس میں شامل ہوں گے چیف جسٹس صاحب تو 34 ہو جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد 9 سے 12 کر دی گئی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ابھی جو ہم اس سے پہلے بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے, اب جو ہے سینئر موسٹ جو جج چیف جسٹس صاحب, سینئر موسٹ جو آئینی بینچ کے جج ہیں امین الدین صاحب, اور جسٹس منصور جو ہیں سینئر پیونر جج, 3 جو ہے لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اب یہ طے کریں گے کہ کون سا معاملہ آئینی ہے غیر آئینی ہے, اور جو خاص طور پر کیسز جو بینچز کی جو ہے ود ان سپریم کورٹ بتایا کریں گے کہ کس کیس کو کتنے نمبر بینچ نے سننا ہے. پاکستان آرمی ایکٹ 2024 کے اندر ناظرین تبدیلی کی گئی ہے, اور چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ جو سب سے چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی گئی ہے. یہ ہیں سارے قوانین جو کل پاس ہوئے ہیں, اور اسی طرح کے جو قانون ہے ایئر فورس, نیوی, اور ان کے اوپر بھی اطلاق ہوگا. اس کے اوپر جو حکومتی رائے ہے وہ بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر استحکام کے لیے بڑا ضروری تھا یہ سارا کام کرنا. اور ماضی کے اندر ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو کور بھی کیا سارے معاملے کو. جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل کیانی صاحب کو 3 سال 6 سال رکھا. پھر اس سے پہلی حکومت پاکستان تحریک انصاف نے چودھری غلام حسین صاحب کے دوست نبایو صاحب کو 3 سال پھر 3 سال رکھا. تو اب یہ 6 سال تو نہیں ہے لیکن 5 سال جو ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت طے ہو گئی ہے. کتنی سپیڈ میں ہوئی, وقت کتنا لگا؟ سب سے پہلے جو ہے ظاہر ڈیفنس منسٹر صاحب نے یہ سارے بلز پیش کیے. اب یہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو آپ ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے صرف آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جاتی تھی, باقی جو نیول چیف اور ایئر چیف کو نہیں ملتی تھی. اب یہ اکراس دا بورڈ جو ہے کر دیا گیا ہے کہ جو بھی ایئر چیف, نیول چیف یا آرمی چیف بنے گا اس کی مدت ملازمت جو ٹینیورڈ ہوگی اور وہ 5 سال ہوگی. سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ بڑیاں سپیڈاں لائی ہیں تسی, ان کا جواب سنیں. 12 منٹ میں ایکسٹینشن ہوئی تھی تو آج تو اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. نہیں میرا خیال ہے زیادہ ٹائم لگا, چیک کر رہے. سر یہ کوئی سرپرائز تھا یا گورنمنٹ کو آلریڈی اس پہ ہوم ورک کیا ہوا تھا سروسز چیفز کی مدت نہیں ملازمت؟ ہوم ورک ہوا سر اس میں JUI اور احمد ولی خان صاحب کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا. نہیں میرا خیال ہے احمد ولی جو اعتماد میں لیا گیا. سر پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے ان تمام بلز میں؟ حافظ حمداللہ صاحب JUIF کے رات کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اپنے رائے کا اظہار کیا سپیڈ کے حوالے سے کہ شہباز سپیڈ ہے یا پھر کوئی اور سپیڈ ہے. حافظ صاحب تو پھر آپ کو پتا تھا کہ آج آنے والا آپ کی جماعت کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں؟ سالوں کے فیصلے 20 منٹ میں منظور. کسی سے انہوں نے بات کی قومی اسمبلی سے بھی 20 منٹ میں, اور 10-15 منٹ میں سینٹ سے ان کو اڑا دیا گیا. یہ کس قسم کی قانون سازی ہے؟ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے گوہر ایوب صاحب, انہوں نے ظاہر ہے شکایت کی کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا وہاں پہ بولنے کا. جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے. پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائیں. حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی. سوری, یہ گوہر خان تھے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. عمر ایوب نیشنل اسمبلی کے اندر بولے تھے. ناظرین کل جب یہ ساری بحث ہو رہی تھی وہاں پہ بات ہوئی خاص طور پر جو ہے بٹوین دا لا منسٹر
اینڈ اسپیکر جو ہے کہ جب اپوزیشن بولنا چاہ رہی تھی تو پھر کیا کہا اس کے اوپر لاء منسٹر نے؟ جناب اسپیکر اس پہ ووٹنگ کرا لی جائے. کرے سر نہیں سنیں گے یہ، میں نے جو بات کہہ رہی تھی کہہ دی ہے. امیر صاحب گئے ہیں ان کو سمجھانے، آپ کی بات سنیں گے تو ان کی سنی جائے گی. میں سر موو کرتا ہوں، آپ ایک پاس کرائیں سر. ٹھیک ہے، پاس کرائیں. Now I put the motion to the House. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Consequently, motion is adopted. ناظرین ویسے جو اکیڈیمیکلی آن پیپر جو اسپیکر ہے اس کو بائی پارٹیزن ہونا چاہیے، اس کا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. جو برطانیہ کے اندر جو اسپیکر بنتا ہے یہ بڑا ایک یونیک قسم کا انہوں نے فیچر رکھا ہوا ہے اپنے آئین کے اندر. وہ اگلے سال اس کو الیکشن نہیں لڑنا پڑتا، اس کی آٹومیٹک جو ہے وہ اس کی الیکشن وہ سلیکشن ہو جاتی ہے، لہٰذا تاکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بائی پارٹیزن رہے گا. جو نقوی صاحب یہ جو سپیڈ آپ نے دیکھی، یہ کوئی اس کو شباز سپیڈ کہہ رہا ہے، کوئی اور سپیڈ کہہ رہا ہے، مطلب اہم فیصلے ہیں. کیا ہوتا آپ 2-4 دن بحث و مباحثہ اس کے اوپر کر لیتے کمیٹی سطح کے اوپر؟ برات کو تو ایسا ہوا جیسے آنن فانن ودن، یہ خبریں بھی ایٹ دا 11 تھا، یہ پتہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں، لیکن جس انداز سے ودن منٹس جو ہے یہ سارا کام ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ کسی کا جلدی میں تھی، مجبوری تھی؟ کوئی خبر ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اپوزیشن کو اس پہ اعتراض ہوا، اور بھی کچھ ایکسٹرنل فورسز کو اعتراض ہوا، وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے اعتراض لے کے. انہوں نے وہاں پہ درخواست جمع کرا دی پٹیشن کے لیے کہ جی یہ غلط ہوئی ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے. کسی کو اگر اس قانون سازی پہ اعتراض ہے، اب تو قومی اسمبلی نے پاس کر دیا، کسی کو اعتراض ہے تو چلا جائے سپریم کورٹ، اور اگر وہ سپریم کورٹ نہیں جاتا تو یہ واضح ہے کہ وہ صرف بولنے کی حد تک یہ شعر ہیں. یہ واضح ہے کہ ان کو صرف بولنے کا ہی کام دیا گیا ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کریں گے. گور صاحب کا آپ نے بڑا زبردست وائس کلپ سنایا ہے نا، گور صاحب نے کہا کہ کچھ دن بات کر لیتے تو کیا حرج تھا. آپ کہیں نا کہ یہ قانون سازی غلط ہوئی ہے اگر آپ اس کے خلاف ہیں، آپ نے اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی. آپ کہیں کھڑے ہو کر جب آپ میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں پرٹیکولرلی، تو وہ کوئی بات نہیں کر رہے. ہاں وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں کچھ دن اور بات کر لیتے تو یہ چیز بھی اب ریکارڈ پہ آ گئی. اگر تحریک انصاف کا احتجاج ریکارڈ پہ آ گیا تو چیئرمین تحریک انصاف کی یہ بات بھی ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے کہا کچھ دن اور بات کر لیتے. جی اچھا حسن، یہ روٹین تو آپ کو پتہ یہی ہوتی ہے کہ بل پیش ہوتا ہے، لے ہوتا ہے ہاؤس کے سامنے، اس کے بعد متعلقہ کمیٹی کو بھجوایا جاتا ہے اور متعلقہ کمیٹی اس کے اوپر ووٹنگ کرتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے. اور ظاہر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بائیوا صاحب کی وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تھا، اس کے اندر ایک آئینی قانونی ایک گلچ نکل آئی تھی، تو پھر پہلے پارلیمان کے اندر ڈسکس ہوا، پھر کورٹ میں چلا گیا، واپس پارلیمان کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر بات چیت کی. تو اگر تھوڑا سا مطلب یہ سپیڈ یہ انڈیو ہیسٹ ہے، مطلب ظاہر ہے حکومت جو حکومت وقت ہے اس کے پاس ناظرین میجورٹی ہے، اور میجورٹی حکومت ظاہر ہے حکومت وہی ہوتی ہے جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے، تو وہ قانون سازی اس کا حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن یہ حسن یہ اس جلدی میں ایک اگر اچھا کام بھی وہ کرنے جا رہے تھے تو اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے نا خام خواہ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے. حسن ویسے میرا نہیں خیال کو سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن کرنا، حکومت کے ہر کام کو اپوز کرنا. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ تو اپوزیشن کا کام ہے نا. اب دیکھیں وہ نقوی صاحب والی بات ہے کہ وہ عملی طور پر اگر اس کے اگینسٹ ہیں تو یعنی دروازے کھلے ہیں عدالتوں کے. اب تو آئینی بینچ بھی بن گیا ہے، آئینی بینچ میں بھی جا کر اس میٹر کو جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری جو آپ کہہ رہے تھے نا شہباز سپیڈ یا مریم سپیڈ، یا وہ تو سپیڈ ہے ترقیاتی کاموں کی، لیکن اس طرح کی اسمبلی کے اندر سپیڈ تو میں نے دیکھی تھی جناب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں قاسم سوری سپیڈ، اور اس کے بعد میں نے دیکھی تھی جناب عارف نقوی کی سپیڈ کہ جناب انہوں نے پہلے اپنی دی جناب ریزولوشن انہوں نے پیش کی اور جناب اس کو منظور کر کے جو اسپیکر نے رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد کو ختم کر دیا. پھر اتنی سپیڈ دیکھی کہ جناب اسی ٹائم اسی لمحے وزیراعظم نے سمری جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی وہ بھجوا دی، ارسال کر دی صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان نے آئی ڈونٹ نو کہ 25 منٹ یا 20 منٹ بھی نہیں گزرے تھے تو اس کو منظور بھی کر لیا تھا. سپیڈ تاریخی یہ تھی، اس سے زیادہ سپیڈ میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو یہ کام ہوا ہے یہ اس سے پاکستان میں استحکام آئے گا.
اس سے پالیسیز کا تسلسل ہوگا. میں اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے اس کے اثرات پاکستانی سیاست کے اوپر کیا ہوں گے. وہ میں 5 سال کی جو ٹرم دی گئی ہے, میں اس پہ آتا ہوں. 5 سال کی ٹرم سے آپ نے ملک میں سیاسی بھی اور فورسز کے اندر بھی جو پالیسیز ہے اس کی کنٹینیویشن کو جاری رکھنے میں مدد. بالکل صحیح, اس کے اوپر ہم علیحدہ سیگمنٹ کر رہے ہیں. ناظرین, یہ جو سپیڈ کا ذکر کیا نا, یہ اچھا کمپیریزن نہیں کیا. جتنی سپیڈ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری ریزولوشن پاس ہوئی اور اس کے اوپر عمل ہوا, اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے کا سارا ریورس ہو گیا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے رات کے 12 بجے تک ہوا. یہ بھی جب یہ کل قانون, یہ 6 بلز پاس ہوئے, رات کو ہمارے قائم مقام جو صدر ہیں گیلانی صاحب, وہ گھر میں وہ میرا جلدی سو جاتے ہیں, ان کو جگایا گیا. پتہ نہیں چاہیے صاحب آپ نے پتہ کیا کہ وہ ہی واز ان یہ دیکھ لیں ناظرین, ہی واز ان سلیپنگ ڈریس. اب مجھے نہیں پتا رات کا یہ کون سا لمحہ ہے, انہوں نے سائن کر دیا. تو سپیڈ حسن ایوب ادھر بھی کافی زیادہ تھی. تو چوئی صاحب, آج آل اکراس سارے جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریلز, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سپیڈ کوئی زیادہ ہو گئی ہے. چوئی صاحب نہیں, وہ اپنے آپ کو ہی نا, کیونکہ جو انسیکیور لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہی کام ہے. وہ پہلے قاضی فائزی صاحب اگر وہ چلا گیا, اس سے لیٹ ہو گئے, ہماری امینڈمنٹ پہلے نہ ہوئی, پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے, راتوں رات کر لو. اب وہ امریکہ میں الیکشن ہے, اس کے نتائج ہم پر خیانہ ہو جائیں, پہلے اپنے آپ کو سیکیور کر لو, اور قیامت تک نہیں سیکیور ہونا, کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہوا ہے آؤٹ رائٹلی, اور اس کا خمیازہ تم نے بھگتنا ہے, آج نہیں تو کل. ڈو واٹ یو لائک. ناظرین, بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو ہے چیف جسٹس صاحب کی جو ہے اس اپوائنٹمنٹ ٹینیورڈ ہے, 3 سال کی ہو گئی ہے. چیف آرمی اسٹاف کی پوزیشن ٹینیورڈ 5 سال کی حکومت کی طرف سے کر دی گئی, اور حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ اس لیے کی گئی ہے ایسے کام آئے. پارلیمان کی جو ٹرم ہے وہ 5 سال ہے. لیکن یہ جو ابھی ایک چوئی صاحب نے بات کی, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکن الیکشن سے پہلے یہ سارا کام ہونا تھا, لیکن امریکن الیکشن ابھی ہونا ہے, اس کے نتیجے آنے ہیں, وہ پر اگلے سال جا کے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کو 20 جنوری کے قریب ہوتی ہے, تو تب تک تو کافی ٹائم تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس کی اتنی زیادہ ریلیونس ہے. یہ جو سارے فیصلے ہوئے ہیں اس کے اثرات پاکستان کے معاشی, سیاسی, عدالتی نظام پہ کیا پڑیں گے, اس کے اوپر میں اپنے پینل سے رائے لوں گا آفٹر دا بریک. نقوی صاحب سے میں شروع کرتا ہوں. نقوی صاحب, یہ 3-4 بڑے اقدامات میں نے آپ کو سنا دیے ہیں, لسٹ کر دیے ہیں, اثرات اس کے پاکستان کے معاشی, سیاسی, عدالتی, پارلیمانی نظام کے اوپر. نقوی صاحب دیکھیں, جب ریاست ایک فلو میں چل رہی ہو اور ہر چیز بہتر انداز سے آگے بڑھ رہی ہو, بہتر سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی جائے کہ اب تو ملک تباہ ہو گیا, اب تو ریاست تباہ ہو گئی, اب تو حکومت اگلے ہفتے جانے والی ہے, اب یہ سینکشنز لگنے والی ہیں, اب یہ قرضہ نہیں ملنے والا ہے. جب اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے تو عوام کو نقصان ہوتا ہے. عوام کو فائدہ و زخت ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ ہر چیز اپنے فلو کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ عوام کی بہتری کے اقدامات کر رہی ہے. تو اب میں اپوزیشن سے بھی, یا جو لوگ اس طرح کے تاثر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کے درمیان کہ سب کچھ منفی ہے, ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اب قانونی, آئینی, ہر طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی دسترس سے ہر چیز باہر نکل گئی ہے. آپ سے اب درخواست یہ ہے کہ آپ خاموشی سے الیکشن کا انتظار کریں اور آپ پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالیں. نقوی صاحب, یہ آپ آگے جانے سے پہلے یور کال, کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ, ایک نام لے لیں. جسٹ گیس. میں کملا ہیرس کا نام دیتا ہوں اگر آپ نے کہا. اوکے حسن, یو آر ان یو ایس, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ظاہر ہے یہ ساری ٹینیورڈ پوزیشن ہے, سسٹم کے اندر ایک استحکام, ایک کامنگ افیکٹ جو ہے اس کا آنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں اب سطحی خیران ہے, ویسے تو تمہارا رابی یہاں پہ بھی چین لکھتا تھا, وہاں پہ بھی چین ہی لکھ رہا ہے. سو یور تھاٹس کہ اب کوئی اپ ہیول, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا آپ کی نظر میں؟ نہیں, دیکھیں مسائل جو ہیں اگر ہم خود کھڑے کرنا چاہیں اپنے لیے تو اس کا تو مطلب ظاہری بات ہے کسی کی کوئی قصور نہیں ہوگا. یعنی ہم پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں مل بیٹھ نہیں سکتی اور نہ مل بیٹھنے کی اگر ٹھان لی ہو, اور پاکستان تحریک انصاف نے اگر سپوزٹلی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پارلیمان کے اندر یعنی عوام کی فلاح کے لیے اگر سر نہیں جوڑنے, تو پھر ان کا اپنا فیصلہ ہے. اگر تحریک انصاف نے, اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں فروری والے 8 فروری, تو ٹھیک ہے, پھر آپ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں, پھر اسمبلی سے باہر آ جائیں. پھر اگر آپ نے اسمبلی کے اندر رہنا ہے تو پھر آپ کو نظام کا حصہ بننا ہوگا. اور تحریک انصاف آلریڈی بڑی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے ایجیٹیشن کر چکے ہیں, اور یہ کارڈ دیکھیے سیاستدان کا یہ آخری کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنے کا.
لیکن یہ آج بھی دوبارہ وہ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے حکومت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑنا. بالکل صحیح ہے, وقت کم ہے, سمجھ آ گئی. اچھا ہاں, یور کال, ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیں یہاں پر جو پتہ لگ رہا ہے نیک ٹو نیک ہے جی. اب یار ایک نام لے لو نا, کیا ہو گیا نیک ٹو نیک, وہ تو پتہ لگتا ہے کیا نہیں, ابھی کچھ ٹو ارلی ٹو. یار یور کال میں بتا رہا ہوں, تمہاری کال پوچھنا چاہتا ہوں. لٹل جو ہے وہ ایج آن کیملا ہیرس. اچھا جی, چودھری غلام حسین صاحب, مطلب ٹھیک ہو گیا نا سارے پکیاں نوکریاں پکے کام کی کہتے ہیں, پکے پینڈے تھے. اور دوسری بات سن لیں, یہ جو آپ کے مشورے ہیں نا کہ وہ مخالف جو ہے وہ قبروں میں جا کے سوچیں کیونکہ استحکام ہو گیا ہے, آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیں کیونکہ استحکام ہو گیا ہے, لوگ اپنا خودکشی کر لیں, سڑکوں پر لیٹ کر ٹرک جلا دے, 15 دن تمہیں دیکھوں گا, 15 دن پھر میں بات کروں گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں. چلے ناظرین, آپ نے میرے پینلسٹ کی رائے. زیادہ نہیں کہا. اچھا چوئی صاحب, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوا رہے ہیں, کیملا ہیرس کو جتوا رہے ہیں؟ میں نے ابھی کہہ بھی دیا, اب کیا اور کیا کہنا میں. اچھا چلے, نہیں دس دیتے ہو چوئی صاحب, مطلب آئی وانٹ ٹو نو یور. میں ہنے دسیا یار 100% ٹرمپ جیتے ڈونلڈ ٹرمپ. اوکے, ٹرمپ دے نعرے بجن دے ناظرین. چلے لیٹس سی نا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.